شرم نہیں آتی تجھے؟ میری ڈیوڑی کے سامنے حسین کا ساتھ جو قاتل تھا خود شرمسار ہوا، بعد میں غلط کہتا تھا میں نے تو ابن زیاد کو نہیں کہا تھا، حالانکہ پہلی خط لکھا تھا ولید کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی لکھا ہے، کہنے لگا میں تو نہیں کہا، اور وہ مجبور ہو گیا۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کی بیگم کھڑی ہو گئی جس کا نام ہند تھا، کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے؟ میری ڈیوڑی کے سامنے حسین کا ساتھ، میری ڈیوڑی کے سامنے اہل بیت جو ہے وہ بے پردہ آئے ہیں۔ اس نے بھی اپنا پردہ اتار کے جا کے اہل بیت میں بیٹھ گئی، جو گھر کے لوگ بھی اس کے مخالف ہو گئے، لذا اس کے بعد اس کو چھوڑنا پڑا، وہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج بنی امیہ کا نام و نشان نہیں۔ بنی عباس نے بھی ظلم کیا تھا لیکن بنی عباس کے لوگ پھر بھی موجود ہیں، مختلف جگہ پر موجود ہیں، لیکن بنی امیہ کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور پھر جتنے قاتل تھے، خدا بھلا کرے امیر مختار کا، اور امیر مختار وہ ہے جس کے بارے میں آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ امیر مختار نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے تو ہمارے گھر کے چولہے چلنے شروع ہوئے ہیں، ہماری عورتوں نے کنگھی کرنی شروع کی ہے، وگرنہ اس سے پہلے نہ کنگھی ہوتی تھی نہ چولہے جلتے تھے۔ یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، آج یہ سارے ملعون ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یزید کی اولاد موجود ہے، کبھی کبھی دبے لفظوں اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن کھول کر کوئی ذکر نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ شیطان کی اولاد تو ختم نہیں ہوگی، شیطان تو موجود ہے، یزید بھی وہی تھا، موجود ہے، لیکن آج بنی امیہ کا ایک فرد آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ادھر انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کثیر اولاد، کوثر سے مراد کوثر کا پانی بھی ہے، نہر بھی ہے، کثیر اولاد بھی ہے۔ آخر میں ان شانئک ھو الابتر، یہ 15ویں نمبر کی صورت ہے، اس میں غیب کی خبر دی گئی ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے گی، پوری دنیا میں سادات کرام ہوں گے، لیکن تجھ سے جو بغض کرنے والے ہیں وہ ابتر ہو جائیں گے، دم کٹے ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوگا، ان کی نسل بھی باقی نہیں رہے گی۔